والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. وقال صلى الله عليه وسلم تنظفوا فإن الإسلام نظيف. وقال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ہم اپنے ہوش و حواس میں آنے کے بعد سے آج تک، اور جب تک اللہ کو منظور ہوگا، ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ یادگار قربانی کا واقعہ لگاتار سنتے آ رہے ہیں، اور ہر سال سنتے ہیں اس کے کسی نہ کسی گوشے پر اہتمام کے ساتھ اور خصوصیت کے ساتھ بات ہوتی ہے، اور ہم سنتے بھی ہیں، لیکن جو مقصود ہے وہ مقصود ہماری اپنی زندگیوں میں جیسا آنا چاہیے اور جس پر عمل ہونا چاہیے، وہ مقصود ہماری زندگیوں کا نہ حصہ بن رہا ہے اور نہ اس پر عمل ہو رہا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے گویا ہر سال ایک رسم کے طور پر بیان بھی سن لیا اور رسم کی طرح عمل قربانی کو بھی انجام دے دیا، مگر اس کی جو روح ہے وہ روح ہماری اپنی زندگیوں کا حصہ نہیں بن پا رہی۔ سیدنا ابراہیم و اسماعیل نے پوری حیات میں ایک مرتبہ اس عمل کو انجام دیا، ہم ہر سال انجام دے رہے ہیں، لیکن جو مقصود ہے قربانی کا، وہ مقصد قربانی، وہ روح قربانی، اور قربانی کی جو صورتحال قربانی دینے والوں کی عملی زندگی کے اندر ہونی چاہیے، وہ ہماری عملی زندگی میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قربانی کا جو نہایت اہم ترین اور نہایت ہی ضروری پہلو ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی خواہشات کی قربانی دینے والے بن جائیں۔ سیدنا ابراہیم و اسماعیل نے اللہ کے حکم کو پا کر
باپ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹا دیا، گلے پر چھری بھی رکھ دی، چلانا بھی شروع کر دیا، مگر وہ چھری اس بیٹے کی گردن پر چلی نہیں، کیونکہ اللہ نے اس چھری کو چلنے سے روک دیا۔ جنتی دمبا بھیج دیا گیا، حضرت اسماعیل کے بدلے اس جنتی دمبے کو ذبح کر دیا گیا۔ اب یہ جو جنتی دمبا ذبح ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے اللہ نے بچا دیا، تو یہ باپ اور بیٹے کے درمیان میں اللہ رب العزت نے اس عمل کے ذریعے سے جس چیز کو قربان کروانا چاہا وہ قربان ہو گئی۔ مقصود اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں تھی، بلکہ حکم رب کے آگے اللہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ باپ اور بیٹے کی محبت درمیان میں آتی ہے کہ نہیں آتی۔ عملی طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر جو چھری چلائی گئی وہ عملی طور پر محبت کو گویا ختم کر دیا گیا، قربان کر دیا گیا۔ جو مقصود تھا وہ مقصود حاصل ہو گیا۔ اب ضرورت نہیں ہے اسماعیل کے ذبح ہونے کی، لیکن وہ ایک مرتبہ دی ہوئی قربانی، اور ہم ہر سال جانور کی قربانی دے رہے ہیں، کیا ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہم اللہ کے حکم کے آگے اپنی خواہشات کو قربان کر دیں؟ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے اپنی انا کو قربان کر دیں، کیا ہم اس کے لیے تیار ہو گئے؟ اللہ کے لیے اپنی ہر دل عزیز چیز کو اس کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری باتیں، یہ ساری صفات اور قربانی کا یہ مقصد ہماری اپنی زندگیوں میں پیدا ہوا کہ نہیں ہوا۔ آج ہم یہاں نماز عید کے لیے جمع ہیں، کتنے ایسے ہوں گے جو نماز فجر پڑھ کر کے بیٹھے ہوں گے، اور کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے فجر نہیں پڑھی اور سیدھے نماز عید کے لیے آ گئے۔ ہم نے نماز کے لیے اپنی نیند کو قربان تک نہیں کیا۔ اب نماز ظہر آئے گی، اور نماز ظہر کے لیے آپ دیکھیں جتنا مجمع اب ہے، کیا ظہر میں وہ مجمع باقی رہے گا؟ بولیں گے صاحب قربانی کر رہے ہیں، گوشت کاٹ رہے ہیں، جی بانٹنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، گوشت لانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے دنیا کی ضروریات اور دنیا کے مسائل اور دنیا کی جو ہماری چیزیں ہیں اس تک کو ہم نے قربان نہیں کیا۔ کیا جذبہ پیدا ہوا ہمارے اندر قربانی؟ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، سنت ہمیں معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ کس طریقے پر ہم کو شادی کرنی چاہیے، مگر نہیں، ہم رسوم و رواج کے آگے، خاندانی دباؤ کے آگے ساری چیزوں کو کر گزرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو کھلے عام ناراض کرتے ہیں۔ ہم نے وہاں خواہش کی قربانی نہیں دی، ہم نے رسم و رواج کی قربانی نہیں دی۔ کاروبار کا موقع ہو، جی تجارت کا موقع ہو، اس تجارت کے اندر تھوڑا بہت اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے حلال اور حرام اور مشروع کے اندر ہم زیادہ تمیز نہیں کرتے۔ ہم یہ بولتے ہیں کہ بھائی چلو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، مگر ہم سب سے بڑے مجرم ہم ہیں۔ ہم اپنے مجرم ہونے کا احساس نہیں کرتے، بس یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ وہاں ہم قربانی نہیں دے رہے۔ حلال اور حرام کے درمیان کی جو تمیز ہے اور جس کو بتلایا گیا شریعت کے اندر، ہم وہاں کوئی فرق نہیں کر رہے۔ ہمارے اندر وہاں کوئی جذبہ نہیں آ رہا قربانی کا۔
سال میں ایک مرتبہ جانور ذبح کرنا ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ یہی قربانی ہے، اور یہ قربانی دینا ہی بہت بڑا عمل ہے۔ حالانکہ مقصود وہ نہیں ہے، آپ غور کر کے دیکھو واقعی قرآن کیا کہتا ہے، فلما بلغ معه السعی، کہ جب وہ اپنے والد کے ساتھ چلنے کے لائق ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، والد نے کہا اے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب کے اندر یہ دیکھتا ہوں، انی اذبح، کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، غور کر کے بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے، غور کر کے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، فانظر ماذا تری، بیٹا یہ جواب دیتا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جو حکم آپ کو دیا گیا ہے، جو منظر آپ کو خواب میں دکھایا گیا ہے، کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے اس بات کو قبول کر لیا اور قربانی پیش کرنے کے لیے اپنی پیشانی کو زمین پر لگا دیا، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز لگائی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اب آپ دیکھو، خواب میں تو آپ نے دیکھا حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے، اور حقیقت میں ذبح نہیں ہوئے اسماعیل، بس وہ عمل اختیار کیا جو قربان کرنے کے لیے انجام دیا جاتا ہے، اس کام کو انجام دیا جو قربانی کے لیے پیش کیا جانا چاہیے، اس عمل پہ ایک عملی تصویر آپ نے پیش فرمائی۔ حضرت اسماعیل کو ذبح نہیں فرمایا، خواب دیکھا آپ ذبح فرما رہے، خواب دیکھا آپ ذبح فرما رہے، لیکن حقیقت میں آپ نے ذبح نہیں فرمایا۔ کیوں؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے حکم کے آگے باپ اور بیٹے کی محبت آڑے آتی ہے یا نہیں آتی؟ اس کو عملی طور پر انجام دے دیا، اور بیٹے کو آپ نے لٹا کر کے ذبح فرمانا چاہا اور عمل کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ وہ محبت دل سے نکالی کہ اللہ کے حکم کے آگے دنیا کی کوئی چیز آڑے نہ آئے۔ ہم ہر سال قربانی دے رہے ہیں، ہر سال جانور ذبح کر رہے ہیں، اور میں یہ بات عام طور پر ہر سال کہتا بھی ہوں کہ ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ جانور ہمارا عارضی مملوک ہے، حقیقی مالک تو اس کا اللہ ہے جانور کا، لیکن ہم نے اس کے لیے پیسے دیے اور ہم نے اس پر اپنا مال خرچ کیا تو وہ ہماری ملکیت میں آ گیا۔ جب ہم اس کو لٹا کر ذبح کرتے ہیں اور وہ ہمارے لٹانے پر لیٹ بھی جاتا ہے، گردن بھی اپنی کٹانے کو تیار ہو جاتا ہے، مگر ذبح ہونے سے قبل ہم سے ایک سوال کرتا ہے، وہ جانور ہم سے ایک سوال کرتا ہے، یہ پوچھتا ہے کہ آپ میرے عارضی مالک ہیں، آپ میرے عارضی مالک ہیں، تھوڑے سے پیسے آپ نے مجھ پر خرچ کیے اور میں آپ کا مملوک ہو گیا، میں آپ کے کہنے پر لیٹ بھی گیا، اپنی گردن ذبح کرنے کے لیے تیار بھی ہو گیا، کیا آپ اپنے حقیقی رب کے حکم کے آگے اپنی گردن جھکانے کو تیار بھی ہو کہ نہیں ہو؟ یہ سوال کرتا ہے وہ قربانی کا جانور۔ وہ قربانی کا جانور یہ سوال کر کے ہم سے رخصت ہوتا ہے کہ میں آپ کی ملکیت میں آیا، اپنی گردن میں نے کٹا دی آپ کے کہنے پر، آپ اپنے حقیقی رب کے حکم کے آگے اپنی گردن جھکانے کو بھی تیار ہو کہ نہیں ہو؟ تو میرے بزرگوں، قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے ہر قسم کی خواہش کو، ہر قسم کے رسوم و رواج کو، ہر قسم کی انانیت کو، ہر قسم کی باطل پرستی کو قربان کرنا، یہ قربانی کا حقیقی سبب ہے۔ جانور ذبح کرنا تو ایک علامت ہے،
لیکن اس عمل کا جو مقصود اصلی ہے وہ مقصود اصلی یہی ہے کہ ہر حکم میں اللہ کی مرضی، ہر چیز میں اللہ کے حکم کو آگے رکھنا، اور اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات اور دنیا کے رسوم و رواج ان سب کو قربان کرنا، یہ اصل مقصود۔ دو تین مسائل کی طرف بطور خاص توجہ دلانی ہے، کیونکہ مارکیٹ کے اندر یہ دو تین مسائل پر بے انتہا کنفیوژن چل رہا ہے۔ رات بھی ایک صاحب کا فون آیا بڑی دیر میں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا امتی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر قربانی میں حصہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ بولو بھائی، سوال ہے، میں سوال کر رہا ہوں آپ سے۔ جی نہیں دے سکتے؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ ہاں، استطاعت رہے تو دے سکتے۔ جناب بول رہے ہیں ہمارے بڑے زور و شور کے ساتھ کہ نہیں دے سکتے۔ دو ہی رائے ہو سکتی نا کہ بھائی دے سکتے یا نہیں دے سکتے۔ زیادہ تر کی رائے آئی کہ بھائی دے سکتے۔ ہمارے بھائی یہ فرما رہے کہ بھائی نہیں دے سکتے۔ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ اچھا، آپ کہیں پڑھے کسی حدیث میں؟ کون سی حدیث میں؟ ہاں نہیں بھائی، ارے آپ سب کو بتاؤ، میرے ایک کو بتانے سے کیا کرنا ہے؟ غیر مقلدین اہل حدیثوں کی طرف سے یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے۔ میں تھوڑا سا کھل کے بول دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، کیونکہ جتنے اہل حدیثوں سے ہم نے پوچھا کوئی بھی مسئلے میں کہ بھائی دلیل لا کے بتاتا ہوں۔ میں کئی مرتبہ بولتا ہوں جمعہ کے بیان میں، جو صاحب بولے وہ آمین زور سے بولنے پہ ہم روکے تو بولے میں اتنی بڑی سند لے کے آ کے بتاتا ہوں۔ 2 سال ہو گئے اب تک نہیں آیا۔ ایک صاحب وہ حصے میں جہاں ہمارے وہ 2 بزرگ بیٹھے ہوئے جماعت ثانیہ دوسری جماعت بنا کے نماز پڑھے، ان سے بھی سوال کرا، محلے کے کچھ لوگوں کو لے کے، بولے بھائی آپ دوسری جماعت مسجد میں بنائے، آپ نیچے بنا لیتے تو چلتا، یا نہیں بنانا؟ بولے نہیں، دوسری جماعت بھی بنا کے پڑھ سکتے۔ بولے بھائی دلیل دو نا۔ بولے میں لے کے آتا ہوں۔ انہوں بھی جا کے 1.5 سال ہو گئے اب تک نہیں ہے۔ سنو حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت فرمائی کہ حضرت علی کی حیات تک وہ اپنی طرف سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دے۔ تو میں تو حدیث پیش کر رہا ہوں، حوالہ بھی دے دیتا ہوں، حوالہ بھی دیتا ہوں۔ ایک صاحب امریکہ سے بھی میرے کو فون ویڈیو بھیج کے بولے مول صاحب یہ مسئلہ ہے، اصل کیا ہے، کرنا کہ نہیں کرنا؟ تو ایک صاحب کا ویڈیو جو میں نے دیکھا، یہ شاید شاہین نگر بارکس میں کہیں رہتے ہیں، انہوں زاہدانی کچھ نام ہے ان کا، پورا نام میرے ذہن میں نہیں ہے۔ انہوں بولے کہ بھئی قربانی کیوں دیتے؟ قربانی کیوں دیتے؟ بولے بھئی ثواب پہنچانے کے واسطے۔ تو حضور کے لیے تو ثواب پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضور کے لیے ثواب پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قربانی صرف ثواب پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ ہر عمل خاص طور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رفع درجات کا سبب ہوتی ہے، درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے۔ تو قربانی کے عمل میں بھی یہی چیز ہے۔ حضور نے حضرت علی کو وصیت فرمائی ان کی حیات تک کہ آپ جب تک رہیں گے اپنی طرف سے اور میری طرف سے سالانہ ایک قربانی لازم پیش کرنا۔ تو اس سے یہ بات بڑی صاف اور واضح ہو گئی کہ بندہ اپنی قربانی کے بعد
اللہ نے استطاعت دی ہے اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دینا چاہے تو دے سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر امتی دے، ضروری نہیں ہے کہ ہر امتی دے، لیکن جو صاحب استطاعت حضور کی جانب سے قربانی دینا چاہے تو شریعت کی طرف سے یہ بات کی اجازت ہے، اور اس پر دلیل حضور پاک علیہ السلام کا حضرت علی سے یہ فرمانا. اور مجھے یقین ہے یہ بھائی بھی ہمارے نہیں لے کے آئیں گے دلیل. 2 تجربے ہو گئے، یہ تیسرا تجربہ. ایک مسئلہ، اسی مسئلے سے دوسرا مسئلہ ثابت ہوا کہ کیا مرحوم کی جانب سے قربانی دی جا سکتی ہے؟ گزر گئے، ابھی موجود نہیں ہے دنیا میں، ان کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے؟ بولو نا، دی جا سکتی، مرحوم کی جانب سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے، مگر شرط وہی ہے کہ آپ پہلے اپنی قربانی دو، واجب قربانی. آپ اپنی پہلے واجب قربانی دو، واجب قربانی دینے کے بعد اگر استطاعت ہے، گنجائش ہے تو دو آپ اپنے مرحوم کی طرف سے قربانی. 2 مسئلے ہو گئے. تیسرا اور آخری مسئلہ، بہت سارے ہمارے مسلمانوں میں بقرعید کے موقع پر ایک چیز بڑی مشہور ہے. کیا؟ بولے صاحب جانور ذبح ہونے کے بعد سب سے پہلے کلیجی لے کے آؤ، اس پہ فاتحہ دینا پڑتا حضرت ابراہیم و اسماعیل کے نام سے، اس کے بعد وہ کھائے تو قربانی مقبول. کسی بھی جامعہ نظامیہ کے عالم صاحب سے بھی پوچھو یہ مسئلہ. اب آپ بولیں گے تم بول تو دیوبند کے ہیں نا، تم تو وہی بولیں گے، کٹر پنتھی تم دکھائیں گے، ہاں نہیں یہ غلط وہ غلط بول کے. جامعہ نظامیہ کے کسی عالم صاحب سے جا کے یہ سوال کرو کہ حضرت قربانی دینے کے بعد سب سے پہلے جانور کی کلیجی لے جانا کہتے، وہ لکھ جا کے اس پہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے نام سے فاتحہ دینا، وہ کھائے کچھ قربانی ہوتی، پہلے وہ کھانا بعد میں سب کھانا ایٹما. یہ ایسا ہے کیا مسئلہ؟ پوچھو آپ جامعہ نظامیہ کے فارغ کسی عالم دین سے پوچھو. تو یہ جو ایک رواجی چیز ہے جو مشہور ہو گئی نا، تو یہ بھی ایسے ہی ہے، بس چل چلائی بات ہے کہ صاحب سب سے پہلے کلیجی پہ فاتحہ ہونا. یہ بات میرے کو سمجھ میں نہیں آئی. یہ بھی مسئلہ ایک صاحب پوچھے میرے کو فون کر کے، مول صاحب ایسا ہے کہ دینا کلیجی پہ فاتحہ دلانا. میں بولا چھوڑ کے کلیجی سے کو یاد ہی رہے بھائی. اول تو وہ دلانا کرنا نہیں ہے، اب بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر رہے نا بھائی، حلال ہے، پیور حلال ہے، ختم بات. بسم اللہ ہی اللہ اکبر بول کے ذبح کریں، اب کھاؤ پکا کے سیدھا. لیکن یہ کلیجی پہ فاتحہ دلانا، اب بعض وہ لوگ جو بیچارے صاحب استطاعت نہیں ہے، جن کے پاس موجود نہیں ہے قربانی دینے کی، ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو باہر روڈ پہ وہ بوٹی کے کباب بنا کے جو نا فروخت ہوتے، بولے وہ لکھ جا کے ہم فاتحہ دلا لیتے. میں یہاں آئے بعد میں دیکھا، وہ اس سے پہلے تک میرے کو بھی نہیں معلوم تھا. یہاں آئے بعد میں 1-2 سال پہلے دیکھا تو پوچھا میں ایک بار اب تک کسی کو رکا کے کیا ہے یہ، روزانہ تو نہیں لگ رہا، خالی آج ہی لگا. بولے نہیں وہ عید کے دن لگتا ہے. کئی کو بولے نہیں وہ نہیں جو دیتے قربانی ان کے واسطے یہ بوٹی کا کباب رہتا ہے، اس کو لگ جا کے انہوں عید منا لیتے ہیں. تو یہ سب رواجی چیز ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں. یہ انہوں اپنے کاروبار کے واسطے کرے، اب اس کو اپن ایک شکل دے دیے کہ نہیں ایسا ہے، تو وہ کلیجی کی فاتحہ کا بھی مسئلہ ویسا ہی ہے. لہذا یہ سب بلا وجہ کی چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے وہ مشہور ہو گئی، جو ہونی چاہیے اس پر ادھر ادھر کی باتیں آ گئی. تو اس لیے کوئی بھی کام بہرحال جب آپ کریں تو کسی معتبر عالم سے، مفتی یوٹیوب مولانا گوگل سے نہیں، مفتی یوٹیوب مولانا گوگل سے نہیں، اس لیے کہ اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ بھئی آدمی سنتا تو بیچارہ کنفیوز ہو جاتا ہے. تو میں عام طور پر بولتا ہوں کہ جیسے فیملی ڈاکٹر رکھتے، آپ فیملی وکیل رکھتے، فیملی انجینئر رکھتے، ایک فیملی مفتی رکھو. اگر نہیں سنتے ہمارے تو ضرورت پڑے وقت میں مسجد کے امام صاحب 2 بجے رات کو بھی فون کرے، فون اٹھاتے.
اب اس کے بعد میں اگر 2 بجے رات کو فون کرے نہیں صاحب رات میں فون کرا نہیں اٹھائے کیا جی، ایسا سوال رہتا ہے۔ بہرحال یہ جو پیغام ہے قربانی کا کہ قربانی کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور قربانی کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں مقصد قربانی اور روح قربانی کو ہم سبوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب ادا کرتا ہوں میں واسطے اللہ کے، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف 6 زائد تکبیروں کے ساتھ تابع اس امام کے۔ اس طریقے سے ہم نیت کریں گے۔ پہلی تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے، باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے۔ پھر دوسری تکبیر ہوگی، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری میں بھی ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑنا ہے۔ چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے۔ قرأت ہوگی سورۃ فاتحہ، ضم سورہ، پہلی رکعت مکمل۔ پھر دوسری رکعت علی حالہ، سورہ فاتحہ، ضم سورہ۔ رکوع میں جانے سے قبل 3 مرتبہ تکبیرات ہوں گی، ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑنا ہے۔ چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں جانا ہے۔ اس کے بعد پھر پوری نماز مکمل ہوگی، سلام ہوگا، سلام سے مراد نماز کا سلام۔ پھر اس کے بعد مختصر سی دعا ہوگی، دعا کے بعد خطبہ ہوگا، اور خطبہ سننے کے بعد آپ حضرات جو ہے اپنی اپنی قربانیوں کی ادائیگی میں مصروف ہو جائیں۔ مگر یہ یاد رکھو بھائی، خطبہ ہوتے وقت میں خدا کے واسطے اٹھ کے مت جاؤ۔ خطبہ ہوتے وقت میں خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں مت جاؤ، ورنہ پھر میں اگر چیخا چلایا تو بولتے ہمارے امام کو تو کہیں بھی وہی نہیں ملتا، جب موقع ملا انہیں چیخ دیتا۔ تو بھائی میں چیخ رہا ہوں تو میرے فائدے کے واسطے نہیں اور میرے کوئی جو ہے نا مفاد کے واسطے نہیں۔ خطبہ جیسے نماز ہم پڑھے تو خطبہ بھی ہمارے کو سننا ہے۔ بس یہ فرق ہے جمعہ اور عید میں کہ جمعہ میں خطبہ پہلے نماز بعد میں، عید میں نماز پہلے اور خطبہ بعد میں۔ جیسے نماز ضروری ویسے خطبہ بھی ضروری ہے۔ تو خطبہ سنو، اس کے بعد گلے بلے مت ملو، عید مبارک نکو بولو، فوراً بھاگو، قصائی کو پکڑو، اپنی قربانی کرو۔ لیکن خطبہ سن کے جاؤ، دوران خطبہ اللہ کے واسطے اٹھ کے مت جاؤ۔ صفحہ درست فرمائے۔